میرے گھر میں پانی کے لیے 1000 لیٹر کی ایک بڑی ٹنکی ہے جسے میں بھرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کو بھرنے کے لیے ایک بہترین موٹر کا انتظام کیا ہے جو صرف 10 منٹ میں 1000 لیٹر پانی دیتا ہے۔ اور میں نے وہ موٹر چلا دیا اور اس ٹنکی میں بہت تیزی کے ساتھ پانی آ رہا ہے، لیکن اس ٹنکی کے نیچے 5 بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ ٹنکی بھرے گی؟ آپ کہیں گے کہ وہ ٹنکی کیسے بھر سکتی ہے؟ کیونکہ اگرچہ اس ٹنکی میں بہت تیزی کے ساتھ پانی آ رہا ہے، لیکن اس ٹنکی کے نیچے چونکہ سوراخ ہے اور وہ بھی 5 بڑے بڑے سوراخ ہیں، اس لیے وہ ٹنکی کبھی بھر نہیں سکتی۔ اچھا، اور میرے پڑوسی کے پاس بھی 1000 لیٹر کی ایک ٹنکی ہے جسے وہ بھی بھرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی بہت اچھا موٹر نہیں ہے۔ وہ ہر 1 گھنٹے میں 1 بالٹی پانی اٹھا کر لاتا ہے اور پھر وہ پانی کو اس ٹنکی میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس کی ٹنکی میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا وہ ٹنکی بھرے گی؟ آپ کہیں گے کہ ہاں، آپ کے پڑوسی کی ٹنکی ضرور بھر جائے گی، اگرچہ اس کو بھرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن وہ ٹنکی بھر ضرور جائے گی کیونکہ اس کی ٹنکی میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اور میری اس ٹنکی میں جس کے نیچے 5 بڑے بڑے سوراخ ہیں، اگر 1 ہفتے تک یا 1 مہینے تک یا 1 سال تک یا 2-3 سالوں تک بھی اگر مسلسل موٹر چلا دیا جائے اور پانی اس میں بہت تیزی کے ساتھ آئے، پھر بھی میری ٹنکی نہیں بھرے گی، کیونکہ اس میں نیچے 5 بڑے سوراخ ہیں کہ اگرچہ پانی ایک طرف سے بہت تیزی کے ساتھ آ تو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی تیزی کے ساتھ پانی نکل بھی رہا ہے، اس لیے میری ٹنکی بھر نہیں سکتی۔ میرے بھائی، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پانی کی ٹنکی کے تذکرے سے کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی میرے بھائی، دراصل یہ مثال ہے ہماری زندگی کی اور ہمارے اعمال کی۔ وہ ٹنکی دراصل ہماری نیکیوں کا تھیلا یعنی ہمارا نام اعمال ہے، اور وہ پانی ہمارے نیک اعمال ہیں جس سے ہمیں اپنی ٹنکی کو بھرنا ہے۔ اور اس میں 5 بڑے بڑے سوراخ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہیں۔ اور میرا وہ پڑوسی جس کی ٹنکی میں کوئی سوراخ نہیں ہے لیکن وہ بالٹیوں سے پانی بھر رہا ہے، دراصل وہ مثال ہے اس شخص کی جو اپنی زندگی میں نیکیاں تو کم کر رہا ہے، اپنے نام اعمال میں نیکیاں تو کم بھر پا رہا ہے، لیکن اس کی ٹنکی میں کوئی سوراخ نہیں ہے، یعنی اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ ہیں، یعنی ان اعضاء سے وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، ان اعضاء سے اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد نہیں کر رہا ہے، تو اس کا نام اعمال دیر ہی میں صحیح لیکن نیکیوں سے بھر ضرور جائے گا۔ اور دوسری طرف میری ٹنکی میں بہت تیزی کے ساتھ پانی آ رہا ہے، یعنی میں بہت جلدی بہت زیادہ نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن میری ٹنکی کے نیچے 5 بڑے بڑے سوراخ ہیں، یعنی میں اپنی آنکھوں سے، میں اپنے کان سے، میں اپنی زبان سے، میں اپنے ہاتھ سے، میں اپنے پاؤں سے گناہ کر رہا ہوں۔ تو ایک طرف میرے پاس نیکیاں آ تو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ان اعضاء سے میری نیکیاں ضائع اور برباد ہو رہی ہیں، اس لیے میرے نام اعمال نیکیوں سے بھر نہیں سکتے۔ میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا خوب اہتمام کر رہا ہوں، میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوں اور پاروں پہ پارے ختم بھی کر رہا ہوں، میں دینی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کانوں سے گانے بھی سن رہا ہوں، میں اپنے کانوں سے دوسروں کی غیبتیں بھی سن رہا ہوں، میں نیک اعمال بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں غیر محرم کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں، میں عورتوں پر نگاہ بھی ڈال رہا ہوں، میں نیکیاں بھی کر رہا ہوں اور زبان سے گالیاں بھی دے رہا ہوں، دوسروں کی غیبت بھی کر رہا ہوں، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہوں۔ میں ایک طرف نیکیاں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں انہی ہاتھوں سے دوسروں پر ظلم کر رہا ہوں، میں ان ہاتھوں سے حرام چیزوں کو پکڑ رہا ہوں۔ میں ایک طرف نیکیاں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف میں اپنے پاؤں سے گناہ کی طرف چل کر جا رہا ہوں۔ تو ایک طرف جہاں میری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، دوسری طرف میری نیکیاں انہی اعضاء سے ضائع اور برباد بھی ہو رہی ہیں، سو اس طرح میرے نام اعمال کبھی بھی کسی بھی طرح نیکیوں سے بھر نہیں سکتے۔ جی میرے بھائی، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم خوب نمازیں پڑھتے رہیں، ہم تہجد پڑھتے رہیں، ہم نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ہم خوب نفلی روزے رکھیں،
ہم صدقات کا خوب اہتمام کریں، لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کریں، اپنے کانوں سے بری بات کو سنیں، اپنی زبان سے بری بات بولیں، اپنے ہاتھ سے بری چیز پکڑیں، برا عمل کریں، اپنے پاؤں سے گندی جگہ چل کر جائیں، تو پھر اس طرح ہماری نیکیاں برباد اور اکارت ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، ہم مفلس رہ جائیں گے، ہمارے پاس نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔